ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ تمام ناظرین کرام کو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت اقدس پیر طریقت و رہبر شریعت مولانا سید شاہ زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ۔ اس نئے موضوع پر ہم حضرت اقدس سے سوالات کریں گے اور حضرت اقدس ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے، جن سے میں اور آپ سب مستفید ہوں گے۔ تو آتے ہیں حضرت اقدس کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جنات کے بارے میں، تو ہمارا پہلا سوال حضرت اقدس سے یہ ہے کہ حضرت اقدس ہمیں یہ بتائے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مفتی صاحب جزاک اللہ، بہت ہی بہترین سوال آپ نے کیا۔ جی۔ جنات کی شرعی حیثیت تو الحمدللہ سب لوگ اس سے واقف ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ہے، اور جنات کا حلول بھی حدیث سے ثابت ہے، اور جنات آپ کے اوپر تصرف کرتے ہیں، آپ کو کی طبیعت خراب کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، تو ایک صحابی رسول نے چند آیات، افحسبتم کی آیتیں ہیں سورہ مومنین کی، جو ہے نا آخری 4 آیتیں، یہ پڑھ کر اس صحابی رسول نے اس شخص کے کان میں پھونک ماری۔ جی۔ تو جب اس شخص کے کان میں پھونک ماری تو اس کے وجود میں جن تھا جو جل گیا۔ جی۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے سوال کیا، تم نے کیا پڑھا؟ جی۔ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آیتیں پڑھی افحسبتم والی سورہ مومنین کی، یہ میں نے پڑھ کے اس کے کان میں پھونک ماری۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے وجود میں جن تھا جو جل گیا۔ تو اس واقعے سے اور اس حدیث کے پس منظر سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جن کا حلول بھی ثابت ہوتا ہے، حلول بھی ثابت ہو۔ جی۔ اور پھر جیسے اس شخص کے وجود میں مرض ہے، مرض کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک بیماری ہے، مرض ہے نا، جن اس کے وجود میں داخل ہو گیا، اس کی تشخیص بھی ثابت ہے۔ پھر اس صحابی کا جلانا، اس کا جلانا بھی ثابت ہے، جی۔ اور اس کا حلول بھی ثابت ہے۔ جی۔ تو شریعت میں ان چیزوں کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے وجود میں حلول بھی کر سکتی ہے، حلول کر کے مرض پیدا کرتی ہے۔ حلول کر کے۔ بعض یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جن آپ کی جسم میں داخل ہو گیا، ان میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اگر یہ بیمار جن آپ کے وجود میں جائے گا تو آپ کے اندر بیماری کی کیفیت زیادہ ہوگی۔ جی۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن شخص پر جن کی حاضری ہوتی ہے تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90% لوگ ہائپر ہوتے ہیں، غصے میں، لال آنکھیں، جی۔ جنون کی ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ جی۔ تو یہ چیز انسان کے وجود میں یہ تصرف رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ جی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مدینے میں ایک شخص تھا، اس کے جسم میں اس کو جنون کا مرض ہو گیا۔ اس زمانے میں اس کو جنون بولتے ہیں، جس کو جن پکڑتے تھے، جو جن اس کی وجود میں صلاحیت کر لیتا تھا تو وہ جنونی بن جاتا تھا، جنون کہتے تھے۔ جنون کا مرض پیدا ہو گیا۔ تو حضرت ابن عباس سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس جاتے تھے، اور اس شخص کو اس زمانے میں یہ علاج تھا کہ اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سورۃ الفاتحہ یہ 2 دفعہ پڑھ کے اور اپنے منہ میں لعاب مبارک جمع کر کے اور اس پر فوار مارتے تھے۔ اچھا۔ ایک دفعہ صبح
اور ایک دفعہ شام. جی اس طرح کا عمل حضرت ابن عباس عنہ سے ثابت ہے کہ 3 دن تک کیا. جی تیسرے دن وہ شخص ٹھیک ہو گیا. جی تو ان لوگوں نے حضرت ابن عباس کو 100 بکریاں دی. ماشاء اللہ. جی تو دیکھو حضرت ابن عباس اتنا اللہ کے نبی کے چچا ہے، صحابی رسول ہے، تو شریعت میں اس چیز کا ثبوت ہے نا. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص یا کسی بچے کو لایا گیا تو اس کے وجود میں جن تھا. اللہ کے نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا ایک کتے نکل اس کے وجود میں. جی تو راوی فرماتے ہیں کہ کتے کی شکل میں کوئی چیز اس کے سینے سے نکل کے بھاگی، جی جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. جی ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اکثر دیکھا ہوگا لوگ مزاح کر دیتے ہیں، مزاح بنا دیا اس کو، جبکہ یہ حقیقت ہے. یہ تو نبی کے سامنے یہ چیز ہوئی، صحابہ کے سامنے یہ چیز ہوئی. ظاہر ہے جو شخص جس صحابی نے کلمات پڑھ کے جو جن کو جلایا تھا تو وہ تو اللہ کے نبی کا صحابی ہے. جی پھر میں اس کا ایک ثبوت آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں کہ ایک 2 صحابہ تھے، بخاری کی غالباً یہ حدیث ہے، حوالہ مجھے فی الحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ کسی سفر میں گئے تھے. وہاں پر کسی جگہ پر ان کا پڑا ہوا تفصیلاً حدیث ہے. انہوں نے کہا ہماری ضیافت کرو، اس قوم نے ضیافت نہیں کری. پھر جب یہ چلنے لگے تو اس کے سردار کو سانپ نے ڈنگ مارا. جی جب سانپ نے ڈنگ مارا تو انہوں نے اپنے سارے علاج کے طریقے پورے کرنے کے بعد یہ صحابہ کی جماعت کے پاس آئے کہ تمہارے میں کوئی بندہ ایسا ہے ہمارے سردار کو سانپ نے ڈنگ مارا ہے، وہ اس پر دم کرے اور وہ زہر اس کا نیچے اتر جائے یا نکل جائے. جی اس صحابی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کا آپ لوگوں سے معاوضہ لوں گا. جی تو غالباً بعض روایت میں 100 بکریاں ہیں، بعض میں 40 بکریاں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کا حوالہ کیا ہے اعمال قرآنی میں، اس کے اندر 40 بکریاں ہیں. جی عملیات کی حضرت کی تھانوی کی کتاب ہے، اس میں اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. تو وہ شخص وہ صحابی ان کے پاس گئے اور اس پر یہ طے ہو گیا، ان پر دم کیا تو وہ زہر اس کا اتر ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس سے بکریاں لی. پھر صحابہ میں آپس میں اس پہ اختلاف ہوا، بعض نے کہا یہ حرام ہے، بعض نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. تو معاملہ اس صحابی نے کہا ہم حضور کے پاس چلتے ہیں. جی جب صاحب شریعت کے پاس آئے، حضور کو سارا واقعہ سنا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا جی کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے نا اس کی شفا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الہام ہوا. یہ بخاری کی حدیث ہے. مطلب صحابہ کرام دم بھی کرتے تھے اور اس پر اجرت بھی لیتے تھے. تو پھر اللہ کے نبی سے جب انہیں سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں حرام ہے، بعض یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا حق حلال مال ہے، میرا حصہ بھی مجھے دے دو اور آپس میں بھی بانٹ کر لو، تقسیم کر لو. ماشاءاللہ حضرت اقدس نے جو سوال ہم نے حضرت سے کیا ان کا تفصیلی جواب دے دیا، جنات کی حقیقت بتا کر، اور احادیث مبارکہ سے حضرت اقدس نے ثبوت پیش کر دیا. صحابہ کرام کا دم کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرنا، اس کے بارے میں روایات پیش کی. یہ چیز عموماً آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. جنات کے حملے، شیاطین کے حملے زیادہ ہو گئے ہیں. تو حضور مبارک نے بھی اس کا علاج کیا ہے، صحابہ کرام سے بھی اس کا علاج ثابت ہے. تو اگر آپ کے قریب کسی پر بھی ایسا حملہ ثابت ہو جائے تو اسے کسی بہترین عامل کے پاس لے کر جائے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو سکے. جزاکم اللہ.